میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، علی لوگ، سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، پھر یہ مجلسیں ہوں یا تبلیغ اجتماعات کی مجالس ہوں یا ختم بخاری کی مجلس ہو یا کسی شیخ، کسی پیر، کسی محسی، کسی معلم کا بیان ہو، اگر اس میں تصویر ہے تو اللہ کی قسم ایک ہی مجلس میں فرشتے شریک نہیں ہوں گے۔ اتنے شدہ بات ہے، جس کا انکار کرے گا وہ حدیث کا منکر ہے اور صحیح حدیث کا منکر۔ سوال ہے یہ، اتنی کوشش محنت ہو رہی ہے، اتنے اجتماع سے جلسے ہو رہے، تربیت کیوں نہیں ہے؟ تعلق مع اللہ کیوں نہیں ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن فرشتوں کی صحبت سے تربیت ہوا کرتی تھی، ان فرشتوں کا نزول تصاویر کی وجہ سے، دینی مجالس سے فرشتوں کا نزول خدا کی قسم رکا ہوا ہے، لیکن لوگ اندھے ہو گئے، اس بات کو ماننے کو تیار بھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے انکار پر آ گئے ہیں۔ سوچیے، جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں آسمان سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلے تو وہی پہنچا ہے۔ سوچیے، آپ جبرائیل تک ہی نہیں آتے کہ جی جس گھر میں تصویر ہوتی ہے ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ یہی حکم گھروں کا ہے، یہی حکم مجالس کا ہے، کیونکہ احساس پوری طرح مردہ ہو چکا ہے۔ جس کا احساس مردہ ہو جاتا ہے وہ گمراہی کے دلائل تلاش کرتا ہے، اور گناہ کو حلال کرنے کے جواز کی شکلیں تلاش کرتا ہے۔ باہر جبرائیل کھڑے رہے انتظار میں، آپ باہر آئے تو قرآن کی آیت پہنچائے۔ یہ چیزیں اندر کی نہیں آتے، میرے گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں داخل نہیں ہو، میرے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہے۔ آپ کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا اس پر چھوٹی چھوٹی تصویریں گھوڑے کی بنی ہوئی تھی۔ آج تو آپ کو مسلمان گھروں میں گھوڑے بھی رہے گے، بچوں کے کھلونے میں گھوڑے آ جاتے ہیں، وہاں تصویر ہوتے ہوئے بھی گھر میں داخل نہیں ہو رہے۔ جو لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ تو مجسمے کے لیے ہے یہ حکم، اب ذرا اندھے ہوئے اس حدیث سے کیا بالکل ناواقف ہے وہ، جس میں گھوڑے کی تصویریں پردے پر تھی، اب نے داخل نہیں ہو تو کسی لیے گا۔ یہ دیکھیے آپ کے دروازے کے پاکا پردہ جو لٹکا ہوا ہے، اس پردے پر چھوٹی چھوٹی گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو واضح بھی نہیں بھی، اسے آپ نے پھاڑ کر کہا جو آ سوچیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کے چوکر پر ہاتھ رکھ کر باہر کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ عمر نے عرض کیا تھا کہا کہ آپ کو کون روکنے والا ہے، داخل ہوئی۔ فرمایا کہ عمر، بیت اللہ میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، میں ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، میں تصویر ہوں اللہ کا گھر۔ آپ کی تمنا، آپ کی امیدیں، آپ کی دعائیں، اللہ کی طرف سے فتح کا آج فیصلہ ہوا ہے، آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ یہاں اگر کوئی روکنے والی چیز ہے تو وہ بیت اللہ میں تصویر ہے جس نے آپ کا اسلم کو دروازے پر روک دیا، اب نہ داخل نہیں ہو۔ میں سوچتا ہوں، خبر نہیں ہم کون سا والا دین چاہتے ہیں، کون سا والا دین تیار کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں آزادی مل جائے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے، اس میں مسلمان کو آزادی مل جائے۔ یہ کون سا دین ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ کون سا دین ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ میری آپ سے درخواست ہے یہ خدا کے لیے، ان دینی مجالس کو اس حرام کام سے اور فرشتوں کو روکنے کے اسباب سے اللہ کے لیے ان کو پاک رکھ۔ کیا فرق رہے گا ایک غیروں کی شادی کی تقریب کی خرابات میں اور ایک دینی مجالس کی خرابات میں؟ کیا فرق رہی ہے؟ اس لیے ہوش میں آنا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے سب کو، اس لیے کہ فرشتوں کا نزول وہ اصل تربیت کا سبب تھا۔ اصل بات یہ فرشتوں کا نزول اصل تربیت کمالیاں، اس وقت بیان تو یاد ہے کہ فرشتوں کے پروں میں بیٹھ کر مجلسوں میں فرشتوں کے پروں میں رہا کرو تاکہ ان کی صحبت سے اطاعت کا مزاج بنے۔ اطاعت کا مزاج نہیں ہے کیونکہ شیاطین کے ساتھ کی صحبت میں ہے تو دین کی باتیں سن لیں گے، لیکن شیاطین کی صحبت سے آدمی عمل کے قابل ہو جائے یہ تو ناممکن بات۔ اس لیے دینی مجالس کو وسعت سے کر خدا کے لیے اس خرافات کو اب ختم کر۔ اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ وہ اس تصویر کے ذریعے دین اور لوگوں تک ہدایت پہنچانا چاہتا ہے تو وہ حرام کام میں مبتلا ہے۔ حرام راہ سے ہدایت کبھی نہیں ملتی، حرام راہ سے سارا جہنم کا گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے سب سے کہ اتنا یہ محض نفسانی خواہش ہے، اس سے دین و خدا کی قسم نہ کوئی تعاون ہے، نہ کوئی دین کو فائدہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو خرافات ہے، اور یہ ایک الٹے دماغ والوں کی سوچ ہے۔ یہ میں ضبط عقل واضح جن کے دلوں سے وعیدوں کا خوف ختم ہو چکا ہو، ان کے نزدیک ناجائز حرام کام کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی مجالس کو ایسا بناؤ کہ تمہاری مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہو اور ان کی صحبت سے عمل کی استعداد پیدا ہو۔ میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے کچھ ضابطے طے کیے ہیں۔ اگر وہ ضابطے نہیں ہیں تو امت باوجود عبادات کے، ذکر و تلاوت کے، اعمال خیر کے باوجود، سارے اعمال صالحہ کرنے کے، امت اللہ کی غیبی مدد سے محروم رہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے عجیب سوال کیا، آپ
عجیب بات فرمائے صحابہ سے، فرمایا کہ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، صحابہ کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے 10 کے برابر، اور روایت میں اجر دیں گے 50 کے برابر۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اصلا ان میں سے 10 یا ان میں سے 50؟ تو ہے کہ نہیں، 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی، اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مسلمان کو اجر دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئی۔ اسے تابعین مراد نہیں ہے، تابعین مراد نہیں ہے، اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان مراد ہیں۔ سوچیے آپ، 50 صحابہ کے بقدر مدد، 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد، اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر۔ تو جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اس مدد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بلکہ مدد کے وعدے بڑھا دیے گئے ہیں، بشرطے کہ امت ان ضابطوں پر آ جائے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں اصل جو مجھے بنیادی عرض کرنی ہے۔ مدد کا پہلا سبب وہ امت کی اجتماعیت ہے، باوجود یہ کہ اعمال میں کوتاہی ہو جائے، لیکن پہلی شرط مدد کے لیے اجتماعیت۔ ہم سب کا بیان پڑھ رہا تھا حضرت ہمارے بیان میں کہ اگر تمہاری نمازیں، تمہارا ذکر و تلاوت، تمہاری تہجد اور تمہارے اعمال اور اذکار اور تمہاری مقبول دعائیں عرش تک پہنچ جائیں، لیکن آپس میں اجتماعیت نہ ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے۔ پہلی بات کہ آپس کی اجتماعیت، تمائد اللہ علیہ جماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور کوئی جماعت سے نکل گیا تو اس کے لیے سوائے فطروں کے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ صاف حدیث ہے کہ اگر مضبوط بکیر ریوڑ سے الگ ہو جائے تو وہاں حدیث میں کہ یہ خطرے میں ہے، جس طرح اس کا دشمن بھیڑیا ہے، اس طرح اس اجتماعیت سے کرنے والے کا دشمن شیطان ہے، اور اگر کمزور بکیر ریوڑ کے درمیان میں ہے تو وہ محفوظ ہے، باوجود اپنے ذوق۔ یہ میں حدیثی مثال عرض کر رہا ہوں کہ آدھی عمل کے اعتبار سے کوتا ہے، لیکن مجموعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ مجموعہ کیا ہے؟ امت کا ایک برادری جمع ہو جائے، یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ یہ زبان والے جمع ہو جائیں، کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے جمع ہو جائیں، کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ گورے جمع ہو جائیں، کوئی اجتماعیت نہیں۔ کالے جمع ہو جائیں، کوئی اجتماعیت نہیں۔ یہ کوئی اجتماعیت نہیں، یہ ساری افتراق کی شکلیں ہیں، اجتماع اس کو نہیں کہتے، یہ کوئی اجتماع نہیں۔ سیرت میں، قرآن میں اجتماع کسے کہا ہے؟ قرآن میں اور سیرت میں اجتماع کہا گیا ہے امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کا ختم ہونا، اس کو اجتماع کہا گیا ہے۔ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اذیتیں ساتیں برداشت کی ہیں وہ صرف کافروں سے قتال میں نہیں، اس سے زیادہ آپ کو جو اذیت پیش آئی ہے، اور جو کوشش اور محنت کی ہے، اور جو آپ نے صبر کیا ہے، وہ صبر کیا ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنے۔ کیونکہ اگر طبقاتی فرق ہوتا ہے امت میں، اگر طبقاتی فرق ہوتا ہے تو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، طبقاتی فرق کی وجہ سے، صرف طبقاتی فرق، میں آپ کو بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، صرف طبقاتی فرق کی وجہ سے کافر کفر پر جمع رہتا ہے اسلام کو حق جاننے کے باوجود۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں سیرت میں۔ ابو جہل کے الفاظ ہیں، ابو جہل کے جو فرعون اس امت کا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل حق ہے، سچ ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات، مگر ہم ایمان سے نہیں لا سکتے کہ مسئلہ برادری کا ہے۔ اگر یہ نبی ہماری برادری کے ہوتے تو میں ایمان لیا، بات ان کی 100% ہوتے۔ میں کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں کے درمیان افتراق کی وجہ سے لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں، بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا تعلق ان سے ہے، ان سے نہیں ہے، ان سے ہے، ان سے نہیں ہے، اس لیے ہم بات کو قبول نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ کیا سن، اس کو آپ سے بہتر کرو ورس کر۔ ابو طالب کے الفاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایمان لانے کی اتنی امید ہو چلی تھی کہ آپ کے دل میں ایک مسرت کی لہر تھی کہ اب یہ کام ہوگی۔ ایک بات اس نے آخری کہی ابو طالب نے کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا، ورنہ میں آج تمہاری آنکھیں شنی کر دیتا ہے محمد، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، مگر قوم کو کیا جواب؟ میری بات بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ آپ سے اصل کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کتنے جاہل نیک اعمال کر لیں آپ، اگر طبقاتی فرق ہے تو آپس کی دشمنیاں کولیزیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ رنگ کی، زبان کی، برادری کی، غریب اور مالدار کی، قوم اور علاقے کی، یہ ساری نسبتیں کٹنے کے قابل ہے۔ ان میں کوئی نسبت ایسی نہیں ہے جس کا لحاظ کیا جائے، کوئی نسبت ایسی نہیں ہے ان میں سے جس کا لحاظ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کر کے دکھلایا کہ قوم امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ آپ غور کریں، جو نہ آپ کی برادری کے ہیں، نہ آپ کے ملک کے ہیں، نہ آپ کی زبان کے ہیں، نہ آپ کے قوم کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ میں اتنا آگے رکھا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو اطلاقے کا آدمی نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم اجنبیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والوں کے درمیان انصار و مہاجر سگے بھائی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ غور کریں، آدمی
لن کے عزت سے ایک سوچتا ہے کہ ہمارا ان کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، زبان کے پاس بچتا ہے کہ ہمارا ان کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، برادری کے اعزاز سے ہمارا ان کے جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نسبتیں بڑی قوت کے ساتھ ذبح کی اور امت کو ایک بنایا، امت کو ایک بنایا۔ نبی چاہتا ہے کہ ایسے واقعات غور کیے جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو مکان دیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارسی سے رہنے والے، نہ آپ کا ملک، نہ آپ کا علاقہ، نہ آپ کی زبان، سب الگ، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے یہاں وہ مقام تھا کہ آپ نے اتنے دور کے آدمی کو اہل بیت میں سے بیان اور کسی کے بارے میں آیا کہ فلاں 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 منا من اہل بیت، فلاں منا اہل بیت، کسی کے بارے میں فرمایا سوائے سلمان فارسی کے، سلمان منا اہل بیت، سلمان منا، حالانکہ نہ آپ کی زبان کے ہیں، نہ آپ ملک کے ہیں، نہ علاقے کے ہیں، نہ آپ کے قوم کے ہیں، کچھ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا یا رنتوں پر اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، باوجود یہ کہ بعض صحابہ چاہتے تھے مؤذن بننا، بلال مؤذن بنایا۔ یہ ہم بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک اجنبی حبشی کالے غلام کی ہمارے ہاں کیا حیثیت، سب سے بڑا عہدہ اذان کا وہ دیا گیا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سلمان جو ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے رنگ سے، نہ آپ اس کی بد شکل، یہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے اللہ۔ روایت میں آتا ہے ان کا پیر اٹکا چوکٹ میں گھر کی اور یہ گرے، ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، پیشانی سے خون بہ رہا تھا، ادھر ناک بہ رہی تھی، میں عائشہ اس کی ناک بھی صاف کر دے، اس کا خون بھی صاف کر دے۔ عائشہ کہتی ہے مجھے گھن آئی یہ کام کرتے ہوئے، میں نے کہا کسی نے میں سو عائشہ نہیں کیا، عائشہ کو گھن محسوس ہوئی، کرائیت ہوئی، آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عائشہ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں ایک اجنبی آدمی کا اور ایک اجنبی بچے کا ہمارا کیا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے ان کے خون کو چوسا، آپ ان کے زخم سے اپنے ہونٹوں سے خون چوستے تھے، باہر کلی کرتے تھے۔ بتائیے آپ، کوئی اپنی اولاد کی نہیں کر سکتا، یہ اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں کر سکتا، یہ اولاد سے خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کا خون چوستے تھے، باہر کلی کرتے۔ عائشہ کہتی ہے منظر دیکھ کر میرے دل میں اسامہ کے لیے جو کراہیت تھی وہ ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے خون صاف کر رہے، تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ مستقل ایک کام تھا کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح رہنے کی مشق کرے۔ مولانا یوسف فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ یہ نہ تو بہت آسانی کہتے کہ یہ تو ہماری جماعت سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے خیال کے نہیں ہے، یہ تو ہمارے مشورے میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہمارے گروپ میں نہیں ہے۔ جی بڑی آسانی سے امت کو کاٹنا بہت آسانی ہے، امت کا بنانا ایک سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی۔ مزہ آ گیا زبان کا کہ ان کی تو زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، ہمارے ان کے جوڑ کیسے بیٹھے گا، ان کی زبان اور ہماری زبان اور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اتنا غصہ ظاہر کیا اور اتنی سخت بات فرمائی۔ واقعہ پیش آیا ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کچھ اجنبی لوگ بھی تھے، سلمان بلال یہ اجنبی لوگ تھے، اور عرب بیٹھے ہوئے تھے اوس اور خزرج کے جن کی زبان عربی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ان کی زبان تو عربی زبان ہے نہیں، یہ نبی کی کیا مدد کر سکیں گے، یہ کیا بات سمجھیں گے، وہ تو جو کام ہم کر سکتے ہیں، جو نبی کی بات ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نبی کی زبان والے ہیں، ہم نبی کی زبان والے ہیں، جو نبی کی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا، اللہ اکبر۔ اس مجلس میں بس عمر بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کیسی ابن متاتیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سلمان صہیب بلال یہ ہماری زبان کے لوگ نہیں ہیں، یہ کیا مدد کریں گے نبی کی مدد کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان سے ملتی ہے، ہماری زبان نبی کی زبان سے ملتی ہے۔ اور کھینچ کے لے گئے اس کا گریبان پکڑ کر قصیدہ مزاتیہ کا، اور یہ کہا کہ اس نے ایسی بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اتنا آ گیا اس بات پر، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو جمع کر کے کہ یہ زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، عربی زبان ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، یہ زبانیں ہیں، یہ تمہاری ماں ہے نہ باپ ہے کہ اس پہ تم فخر کرو۔ اس سے غصہ آپ کو آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے۔ انہی زبان کی بنیاد پر اگر تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہو، بے تکلف کرتا کسی مسلمان کو کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھ، یہ ارتداد کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا گنجائش نہیں ہے، ارتداد کا سبب ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی تقاضے سے چلے گئے میدان عرفات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو رہی نکلنے میں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں دیر ہو رہی ہے نکلنے میں؟ دیر ہوتی گئی، بڑی دیر کے بعد اسامہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلے کو لے کر حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے
کہ اسامہ آئیں گے تو چلیں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ آئے، ان کے آنے پر آپ ہمارے صحابہ سے اب چلتے ہیں۔ اہل یمن نے یہ کہہ دیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے اسامہ کی، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے۔ جب اجتہاد آیا سب سے پہلے ہی اہل یمن مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ ان کا کیا وجہ یہ تھی، اسامہ کو حقیر سمجھا کہ ان کے انتظار کیوں کیا جائے، ان کی کیا حیثیت۔ میرا عزیز دوستو بزرگو، یہ بات صاف ہو گئی حدیث سے بالکل کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحیح روایت، فرمایا بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری خوشبو عمدہ ہے، تیری تعظیم واجب ہے، مگر سن لے کہ ایک امتی کا، ایک مسلمان کا درجہ تجھ سے اونچا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی جو میں سے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ اس لیے میری پہلی درخواست کہ حلقوں میں، علاقوں میں، مسجدوں میں، ملکوں میں، برادریوں میں بڑھ جانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ جانوروں کا جنگل ہوتا ہے، جانوروں کے جنگل ہوتا ہے۔ علاقوں کی تقسیم یہ انسانیت کا مزاج نہیں ہے، یہ حیوانیت کا مزاج۔ اس لیے ایک افطراک کی ایسا مزاج بن گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ حالت یہ ہے، ناز کر رہا ہوں، مجھے بے تکلف آپ سے کہنا ہے، اب ہمارا عملہ ہے، حالت یہاں پہنچ چکی ہے کہ اس محلے میں نہیں جاؤں گا، یہ محلہ ہمارا نہیں ہے، محلہ ان کا ہے، یہ بجلی میں نہیں جاؤں گا، یہ بستی ہماری نہیں ہے، بستی ان کی ہے۔ جب افطراک کی آگ لگتی ہے تو یہاں تک لگتی ہے کہ آدمی اپنے مذہب، اپنے خیال کے لوگوں کی مشہور داخل سے بھی سوچتا ہے کہ یہ مسجد تو ہماری نہیں ہے، ہم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں آج یہاں کیسے آ گئے، یہ تو مسجد آپ کی نہیں ہے۔ سوچیے آپ، علاقوں کی تقسیم یا تو ایک کتے کا مزاج ہو سکتا ہے یا ایک کافر کا مزاج ہو سکتا ہے، مومن کا مزاج یہ۔ آپ میری بات پہ توجہ دیں، میں جو کوئی کر رہا ہوں سیرت سے عرض کر رہا ہوں، آپ جان لیجیے، آپ جانتے ہیں اگر رات کو اس محلے کا کتا اس محلے میں آ جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، رات کے 2 بجے شور ہوتا ہے کتوں کا کہ کیا بات ہوگی جی، دوسرے محلے کتا آ گیا تھا، اس لیے وہ ہنگامہ ہو گیا جی۔ اب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو میری ہم کتوں کی بھرمار ہے، آپ کو تو شاید اس کا تجربہ ہوا ہو، ہمیں تو جو دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ کیا بات ہو گئی کہ جی کچھ نہیں، وہ دوسرے گلے کتا ادھر آ گیا۔ ان کے ایریے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، آپ کسی گاؤں سے گزر رہے ہو، آپ کی گاڑی کے پیچھے کتا وہاں تک بھاگے گا جہاں تک اس کا ایریا ہے، آگے سے دوسرے کا ایریا۔ آپ کو مثال دیا، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے مسلمان کی جو مزاج کتے کا تھا۔ علاقے تقسیم کر، آپ میری مسجد میں نہیں آئیں گے، میں آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا، آپ میرے محلے میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے محلے میں نہیں آؤں گا۔ اپنے محلے تقسیم کرو، حلقے بنا لو، یہ حلقہ ہمارا ہے، یہ حلقہ تمہارا ہے، سمی دین کا کام کرو، ہمیں دین کا کام کرے، کوئی دین کا کام نہیں۔ کوئی جی عامر بن طفیل مشرک نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری 3 باتیں مان لو، 3 باتیں میں پیش کروں گا، 3 میں سے ایک بات مان لو۔ پڑھائی کیا ہے؟ میں پہلا میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ مجھے آپ اگر اپنے بعد نبی تسلیم کر لیں تو میں ایمان لے آؤں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ لکھ جائے کہ میرے بعد نبی، کیا سوچیے، یہ ایک مشرک کا مطالبہ تھا کلاس میں، ایک نہیں، ایسے واقعات بہت سارے ہیں سیرت میں، ان کفار نے آپ سے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، بات مان لیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد ہمیں بادشاہت اور نبوت جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دیں اپنے بعد۔ ایسا بہتر پہلی جن میں یہ واقعات نقل کیے ہیں، کوئی پڑھے اگر دھیان سے تو عبرت ہوتی ہے کہ نبی سے نبوت کو طلب کیا جا رہا ہے اسلام لانے کے لیے۔ آپ لکھے دے لیجیے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا تو میں ایمان بھی لے آؤں گا اور سب کچھ آپ کو یہاں پر لگا دوں گا، مگر آپ یہ لکھ دیجیے کہ میرے بعد یہ نبی ہوں گے۔ اب نبی تو اللہ جس کو بناتے ہیں اور آپ تو آخری نبی، آگ بعد کو نبی آنے والا نہیں۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے میری شرط تو پھر ایسا کریں کہ آپ علاقے تقسیم کر لیجئے، آپ دے دیجیے دیہات کے علاقہ، مجھے دے دیجیے شہر کا علاقہ، آپ اپنے علاقے میں کام کریں، میرے علاقے میں کام کرو، آپ میرے علاقے میں نہ آئے، میں آپ کے علاقے میں نہ ہوں، اس طرح آپ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ نہ یہ بھی نہیں ہوگا، زمین ساری اللہ کی ہے۔ یہ ہاں تیسری بات اس نے آخر میں یہ کہی کہ اگر آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے تو ہم آپ سے لڑیں گے، سو میں تو بہت بالکل جو سیرتیں اور طرح ہم آپ سے لڑیں گے، اور کہا میں اتنا بڑا گھڑسواروں کا لشکر لے کر آؤں گا آپ کے مقابلے کے لیے۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکلا۔ عامر بن طفیل ایک انصاری غریب عورت تھی، اس کے خیمے میں جا کر لیٹا، لیٹ سے ہی اس کی ٹانگ میں اتنا بڑا تعاون کا پوڑا نکلا، جتنا بڑا پوڑا کسی جوان اونٹ کو ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ علاقہ تقسیم کر لو، مسجد تقسیم کر لو، کچھ بھی۔ تو میں نے آپ کی بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور اجتماعیت کا مطلب یہ ہے ایک خیال والے جمع ہو جائے، کوئی اجتماعیت نہیں۔ اس طرح ایک خیال والوں کا جمع ہو جانا کوئی اجتماعیت نہیں۔ اور یہ صاحب یاد فرما گئے کہ اگر تم یہ کہتے ہماری جماعت ہے
تو جماعت تفریق کا لفظ ہے، اجتماعیت کا لفظ نہیں ہے. اجتماعیت کا لفظ تو امت ہے. کیا ہے امت؟ عجیب عجیب و غریب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی اور آیت اس طرح پڑھی ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا. عمر بن نوفل بیٹھے بیٹھے فرمان نے کہا کہ آپ نے آیت غلط پڑھ دی، آیت اس طرح نہیں ہے. آیت ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اور انہوں نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا. فرمان نے کہا جی آپ تو جان بوجھ کر پڑھ رہے ہیں. فرمایا گیا فرمان سے خبر بھی ہے. امت کسے کہتے ہیں؟ امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھلائے، جو لوگوں کو دین سکھلائے. جب سب کا کام دین سکھلانا ہے تو پھر اختلاف کی کیا؟ سب کا کام دین سکھلانا ہے. فرمایا امت کہتے ہیں دین سکھانے والے کو. جس طرح ابراہیم امت ہے اس طرح معاذ جبل بھی امت. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ پہلی بنیادی بات ہے کہ اصل اجتماعیت ہے. اور بہرحال آپ سے کہتا ہوں کہ اسی اجتماعیت کا رعب تھا اس زمانے کے کفر پر. اجتماعیت کرو کہ یہ مجتمع ہے، اجتماعیت کرو. اجتماعیت کا ایسا رعب تھا کفر پر کہ کہیں سے کفر کو کوئی ریخ نہیں ملتی داخل ہونے کے لیے. صحابہ کرام کی جو اطاعت کے واقعات ہیں وہ صحابہ کی اجتماعیت. صحابہ کی اجتماعیت یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایسے مجتمع تھے کہ کہیں سے باطل کو داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا تھا. میں اس کی مثال کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا تھا، اور جب کوئی فیصلہ، بہت سننے کی باتیں ہیں، جب کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اور وہ کسی صحابی کی قوم، ان کی برادری، ان کے دوست، ان کے تعلق والے، ان کے باپ، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بچوں کے خلاف فیصلہ ہوتا تھا تو وہ اس فیصلے کو اتنی خوشی سے قبول کرتے تھے کہ صحابہ کی اللہ نے تعریف کی. اس طرح بولا عجیب و غریب واقعات ہے صحابہ کی اطاعت کے. ان کا امتحان اس طرح ہوتا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ان کو تعلق اپنی برادری قوم سے ہے. عمر نے تو یہاں تک عرض کیا گیا تھا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات. میں کہ نہیں عمر، یہ ایمان اللہ کیا قبول لیں گے؟ یہ ایمان قبول. سنیے آپ، میری ماں، میرے باپ، میرا کٹم، قبیلہ، میرا خاندان، میری جان، میرا مال، میرے اسباب، سب کہیں سے زیادہ مجھے آپ کی ذات محبوب ہے سوائے میری جان کے. میں کہ نہیں عمر یہ ایمان کامل. پھر سلیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، ہر شخص کو اپنی ذات سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. سوچیے آپ صحابہ کی ماں، آپ صحابہ کی محبت اور اطاعت کے امتحان لیتے تھے. امتحان جو سخت ہوتے تھے کہ زمانے میں اگر ان کو سوچا بھی جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے ظلم معلوم ہوتا ہے. جی ہاں، ایک صحابی کو آپ نے بلایا اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کر. سارے صحابہ میں آپ نے ان کو چھانٹا، بلایا اور بلا کر صرف اتنا کہا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. تو اتنی آسانی سے کوئی کہتے جاؤ یہ انگور کی بیل سے انگور خوشہ کاٹ لاؤ، یہ کھجور کے درخت سے کھجور خوشہ کاٹ لاؤ. آپ نے صرف اتنا کہا ان صحابی سے بلا کر جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. یہ صحابی سنتے ہی فوراً دوڑے. میں کہاں جا رہے؟ میں آپ کا حکم ہے، میں آپ سے سوال کروں کیا وجہ ہوئی، باپ نے کیا جرم کیا؟ تو یہ تو کوئی اطاعت نہیں ہوئی اور یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی کہ میں باپ کا سر کاٹنے کی وجہ آپ سے معلوم کروں. یہ تو آپ کا حکم ہے اور امر پورا کرنا محبت کا تقاضا ہے. میں نہیں آؤ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ باپ صاحب زیادہ ہم سے زیادہ. ہمیں تو بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو تمہارا محبت کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس محبت باپ زیادہ ہم سے زیادہ ہے. سوچیے آپ صحابہ کرام کی جو اجتماعیت تھی وہ اجتماعیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، یہ کوئی اجتماعیت. اصل یہ اجتماعیت ہے اس میں دل کے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں. دل کے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں اجتماعیت کے لیے. ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا لینا، ایک صحابہ جمع ہو جانا، یہ کوئی اجتماعیت. اپنے دل کے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے. اپنی رائے کو بلانا پڑتا ہے، اپنے جذبے کو چھوڑنا پڑتا ہے اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے. میں مثال عرض کرتا ہوں. ابو سفیان کو مکے والوں نے بھیجا مدینہ منورہ اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مدت کو بڑھوا کے آؤ، اس لیے کہ ہم سے عہد ٹوٹ گیا ہے، غلطی ہم سے ہو گئی ہے اور میں خطرہ ہے آ کے ہم پر حملہ نہ کر دیں. تم جاؤ اور جا کر صلح کی مدت کو بڑھوا کے آؤ. ابو سفیان آئے، آپ نے ہمارے دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں اور یہ مطالبہ لے کے آ رہے ہیں، اس کو راضی کر کے مایوس کر کے دینا ہے. راضی نہیں کرنا ہے کہ بد اخلاقی سے نہ پیش آیا جائے، اکرام کیا جائے، اور اس کے مطالبے مایوس کرنا ہے. یعنی ہم غور کریں گے، ہم سوچیں گے چلو بھائی ہمارا قوم کا مسئلہ ہے، آپ ہماری رشتہ دار ہیں، ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، ہم بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نہیں. حالانکہ وہ ان کے خود رشتہ دار سے ایک ماں باپ کی اولاد اللہ اکبر، ایک بھائی سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک بھائی سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے. بھائی مسلمان تھا اور دوسرا سگا بھائی غیر مسلم تھا، تو وہ کہہ رہا ہے اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو اس کو اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے. البتہ دونوں کی ماں ہے. کہہ رہا ہے اسے اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اگر فدیہ دینے کا موقع آیا تو اس کی ماں یہ بہت مال دے گی، اس کی ماں بہت مالدار ہے. حالانکہ اور بس یار بھائی تم میرے بھائی نہیں ہو. یار بھائی دیکھو بات یہ ہے
کہ میں تو اس انصاری کا بھائی اس میں باندھ رہا ہے، میں اس انصاری کا بھائی ہوں جو مجھے باندھ رہا ہے، میرے درمیان تو کفر نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ جی ہاں، آپ سوچیے وہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ بھیا تو کوئی دیکھنے والے ہیں نہیں، چلو بھائی کی مدد کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقابلے پر آ جائیں ان کی مدد کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد کرنا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جب ابو سفیان آئے آگے پہلی ملاقات ابو صدیق سے کی، پہلی ملاقات ابو صدیق ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ مشورے کے اہم رکن ہیں اور آپ کی رائے پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی شابر ہما کہ آپ ابو بکر عمر سے مشورہ کیا کریں، اتنے اہم مشیر ہے آپ کی مجلس کے۔ اگر بات کی وہ اسی کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، جو پہلے اللہ کے رسول کا ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں۔ وہاں سے نکلے عمر کے پاس آئے، اب تمہار نے کہا تمہارا پچھلا عہد بھی ٹوٹے، نیا کر لو، چال لو سے بھی توڑے، ہمارا کوئی سننا ہی نہیں، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ۔ وہاں سے گئے حضرت فاطمہ کے پاس، ان سے کہا اگر آپ ہماری بات اپنے ابا سے کر لیں تو ہم آپ کو عورتوں کا سردار بنا لیں گے۔ آج یہ ایک فتنہ ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کو سیاسی عہدے اور مسلمانوں کو دنیاوی منصب دلوانے کے لیے ان سے اسلام کے خلاف کام کرائے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف ان سے بیانات دیے جاتے ہیں، ان سے وہ کام کرائے جاتے ہیں جو عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو سنتوں کو اور اپنے شرعی لباس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو صرف معلوم نہیں ہے ہم کون ہیں، شرعی ہم تو آپ کو ہمیشہ آتے وہ امتی سمجھتے تھے، اس کے علاوہ تو ہم آپ کا تعارف کسی اور طرح جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے نا اصل میں ہم کون ہیں، اصل میں ہم وکیل ہیں۔ یہ آپ کو کسی نے بتایا کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے میں ان کا رنگ میں رنگا ہوا ہو، اسے وکیل کہتے ہیں۔ ہم نے تو کہیں نہیں سنا اس سے۔ جج اسے کہتے ہیں جو یہود و نصارہ کے حلیے میں ہو، اس کو جج کہتے ہیں۔ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں آج تک۔ یہ کیا وجہ ہوگی، کیا بات ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں۔ ہاں، کوئی آپ کے شرعی لباس پر نکیر کرتا تو آپ کہتے کہ آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں، وہاں ظالم کو امتی ہیں۔ ورنہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی انگریزی لباس پہن رہا ہے وہ پنڈت کے لباس کے پہننے کے برابر ہے۔ کی بات ہے جس کا لباس انگریزی لباس پینٹ شرٹ ہے، وہ بات یاد رکھے کہ وہ اللہ کا دشمن نہ ہو جائے۔ یہ تو صحیح روایت کہ جو شخص غیر مسلموں کی طرح شکل بنائے، غیر مسلموں کے جیسے لباس پہنے، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ بظاہر آپ اللہ کے دشمن ہو کر وکالت میں، وزارت میں، صدارت میں، تجارت میں، ملازمت میں کہاں کامیاب ہو جائے گی آپ؟ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ وہاں مزاج یہ تھا، کیا حالات تعین مالک کے ساتھ ہوئے۔ 50 رات کیا ان کا بائیکاٹ ہوا ہے اور کیسا ان کو اچھوت بنایا پورے مدینہ منورہ میں، کچھ نہ جواب دینے والا نہیں تھا۔ اس درمیان کا غسان بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، حسب عزت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ دیکھیے کیا جواب دیا، اللہ میں ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوگی، دوسری مصیبت آ گئی۔ اس کے خط کو تنور میں جلایا لانے والے کے سامنے کہ تم دیکھ لو تمہاری دعوت کا ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر آزمائیں گے مسلمانوں کو اور آزمائیں گے کام کرنے والوں کو کہ یہ اپنے قلب سے اور قالب سے اور یہ اپنے بدن سے اور اپنے دل سے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہیں، یا ان کو اگر دین کے مقابلے میں دنیا ملتی ہے۔ میں تو عجیب مثال دیا کرتا ہوں، پوچھتا ہوں بھیا جو اگر آپ کو 20,000 روپے مہینے کی ملازمت ملتی، ہماری بات کی توجہ دینا پوری، اگر آپ کو 20,000 روپے مہینے کی آپ کو ملازمت ملتی ہے اور آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو مہینے کی 2 لاکھ روپے کی ملازمت مل جائے اور وہ اس کمپنی کا قانون یہ ہو کہ آپ کو ہمارے یہاں ملازمت کرنے کے لیے ہمارا یہ قانون ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا، اس میں ایک ہاتھ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یا ہماری کمپنی کا، یا ہمارے جو ہے ہمارا ایک اصول ہے، ہمارا قانون ہے۔ تو مجھے بتا دیجئے کوئی ملازم دنیا میں ایسا ہوگا وہ یا اس کا خاندان اس بات پر راضی ہو جائے کہ آپ بجان ایک ہاتھ کٹوا لو، مہینے کے 2 لاکھ روپے ملیں گے؟ کیا رجیش بتائیے کوئی تیار ہوگا اس کے لیے؟ بولو نا، میں جواب پہ سوال کر رہا ہوں۔ کمپنی ہے کہ آپ ہاتھ کٹوا کے آ جاؤ، ایک ہاتھ، یہ ہماری شرط ہے، ہم آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کے دیں گے۔ سارا خاندان پاگل کہے گا اس کو، اور کسی ارادے بھی کر لیا۔ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے دین اپنے بدن کا نقصان کر کے 2 لاکھ روپے کماؤں؟ سوچیے، اور مسلمان سے کہا جائے آپ داڑھی کے بغیر آئیے کہ میں تیار آنے کے لیے، اسے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج با کے آ رہا ہے، اس لباس کے بغیر آنے کو تیار نہیں، چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے پڑھے لکھے آپ کو ملیں گے ایسے زمانے میں جو مسلمانوں کی مجبوری کا بہانہ کر کے کہیں گے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں، بیچارے اقلیت میں ہیں، اقتدار غیروں کا ہے۔ مجھے تو حیرت پر ہوتی ہے کہ اصل کائنات اللہ نے مومن کو بنایا تھا، یہ کمبختی مارا اصل کائنات کافر کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اسے بنا دے اصل کائنات، اللہ نے مومن کو بنایا اصل کائنات۔ کافر کی اکثریت بھی ہو تو اس پر زمین آسمان کا قیام نہیں ہے۔ ایک اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے
سارے نظام کا قیام سارا نظام کا ہے۔ یہ تیار ہے کہ جی میرا آپ جو چاہے کاٹ لے میرے دین میں سے، مجھے اس لیے کوئی تکلف نہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان جن مسالے کی وجہ دین کو چھوڑ رہا ہے، مطلب کہ مسالے تو پیسنے کی چیز ہے، تم مصلحت کا خیال کرتے ہو اور مصلحت کی رعایت کرتے ہو، حالانکہ مصلحت کو پیسنا چاہیے۔ مسالے کہتے ہیں جس سے کھانا مزیدار بنتا ہے، یا مسالے کہتے ہیں مصالحہ ہے جو کھانے کو مزیدار بناتا ہے، کہ تم جتنا مسالے کو رگڑو گے اتنا کھانے میں لذت ہوگی۔ میں کہتا ہوں جتنی غیروں کے مطالبے اور ان کے مصالح کو جتنا رگڑا جائے گا مسلمان کے دین میں اتنی لذت اور قوت پیدا ہو۔ سنیے میں کیا کاج کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اطاعت کا اور محبت کا امتحان اس طرح لیا، جب اسے دیان آئے اور آ کر بات کیا فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کو ساری عورتوں کا سردار بنا لیں گے، آپ ہماری اتنی بات منوا دے اپنے والد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ نے سب جواب دیا، کہا کہ نہیں، فیصلہ جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور فیصلہ ہمارا۔ وہاں سے نکلے تو خیال آیا نا، سب کی کوئی خوشامد کر رہا، میری اپنی بیٹی ام حبیبہ آپ کی بیوی ہے، میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں یا اور شوہر بیویوں کے بعد عام طور سے مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یا ان کا خیال تھا۔ وہاں گئے، ام حبیبہ کیا پہنچے، جیسے ہی بیٹھنے لگے بستر پر، ام حبیبہ نے کہا چھڑ جا، ناپاک مشرک، یہ پاک بستر ہے، اس طرح کے نہیں بیٹھتے ہیں، اتنا وحی آتی ہے تو ناپاک کھڑا رہے بھی، پہلے آ کے رسول کا بستر ہٹا دوں پھر بیٹھنا۔ پاپ کھڑا رہا، میں نے بستر لپیٹ کے ایسا رکھا، میں بیٹھو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں آئے، تمہارے باپ کا مسئلہ ہے، تمہاری قوم کا مسئلہ ہے، ہماری جان خطرے میں ہے۔ بیٹی نے ایک جواب دیا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے۔ آپ سوچیے آپ کتنے سخت امتحان صحابہ کی اطاعت کے ہوئے ہیں جس سے یہ مجموعہ تیار ہوا ہے، سخت امتحانات ہوئے جس سے یہ مجموعہ تیار ہوا ہے۔ یہ معمولی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کے لیے صحابہ کو کہ جو آپ کے فیصلوں کا بوجھ اٹھائیں، آپ کے فیصلوں کا بوجھ اٹھائیں، یعنی کہ وہ قوم کی عاجزی بارش کرے۔ سوچیے آپ، ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر پوری بنو قریظہ، آپ نمایا سعد جو فیصلہ تم کرو گے منظور ہوگا، قوم خوش ہو گئی، اب تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ ہمارے سردار ہے اور قوم کا سردار قوم کی رعایت کرتا ہے۔ جب آئے میدان میں فیصلہ سنانے کی جگہ پر، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پوری قوم، ساری قوم امید پر کیا آپ حضرت سعد ہمارا فیصلہ کریں گے، اور سعد فرما رہے تھے اپنے دل میں، یہ سعد آج تیرے ایمان کا امتحان ہے، تو نبی کی اطاعت میں قوم کی پرواہ کرتا ہے، جو قوم کی رعایت میں نبی کی پرواہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، قوم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے نبی کی محبت میں، یا نبی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے قوم کی محبت، اور آپ کو اپنے عملے پہ اعتماد ہے کہ سعد جو فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ سعد نے کہا کہ اصل جو فیصلہ میں کروں گا آپ مانیں گے کہ بڑی بات، ہاں جو فیصلہ کروں گا منظور ہے۔ ہمارے درمیان سے صحابہ کی اطاعت کے واقعات مذاکرے میں ختم ہو گئے، اس لیے دین کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ سعد نے فیصلہ کیا میری پوری قوم بنو قریظہ، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے سب کو، اور ان کی بیویوں کو باندیا بنا کر تقسیم کر دیا جائے صحابہ میں، اور ان کے مال کو غنیمت بنا کر صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کے ہتھیاروں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر صحابہ میں تقسیم کر، اس قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو قوم اللہ کے رسول کے مقابلے والا۔ سوچیے آپ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے کہ ان کی وفات پر عرش ہل گیا ہو، عرش ہل گیا ان کی وفات، جی آسمان کا نظام متاثر ہو گیا کہ جیسے مخلص ہوتے ہیں ان کا آسمانوں پر ایسا تعلق ہوتا ہے، اور آسمانوں پر ان کا یہ درجہ ہوتا ہے، ان کی وفات پر عرش ہل گیا چونکہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ اس قوم کو معاف کر دیجئے، میری قوم ہے، آپ میرا خیال کریں، میں تو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میری سے قربانیاں ہیں، آپ میری قربانیوں کا تو خیال کریں، میں اتنا رسول آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، کیا آپ میری قوم میں شرایت کریں گے یا نہیں؟ یہ کہ صاف فرما دیا حدیث میں کہ تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی دل کی تمام چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ یہاں تو پتہ نہیں کون سے ایمان لیے گر رہے ہیں کہ نہ سنتوں کا بڑھیا ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ کچھ ہے، پتہ نہیں کون سی محبت ہے نبی۔ عاشقاں صاحب لکھا ہے جو آدمی اپنے حلیے کے اعتبار سے سنتیں ظاہر نہیں کرتا وہ نبی کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب بنیادی چیز ہے۔ تو اجتماعیت اصل اجتماعیت اطاعت سے کیا نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں اگر سارے طریقوں سے رخ پھیر لے تو یہ امت کی اجتماعیت ہوگی، اور اجتماعیت کے اپنے اثرات ہیں، اللہ اکبر، اجتماعیت کے اپنے اثرات ہیں۔ قرآن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اجتماعیت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور قرآن نے 2 مسجدوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افتراق کی کیا نحوستیں ہیں اور اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں۔ قرآن نے بیان کیا اس کو 2 مسجدیں، مسجد اسست علی التقوی، اور ایک مسجد اس کے مقابلے میں مسجد
طرف ہوا یہ کہ چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی، اور اس مسجد کا مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا۔ الگ مسجد بنائی، اس کا نام قرآن نے مجھے ضرور رکھا ہے، ضرور سے کہ نقصان، افتراق میں نقصان ہے، افتراق میں نقصان ہی نقصان ہے، چاہے آپ کو اس میں کتنی کے خیر نظر آئے۔ عبداللہ مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ناگواریاں جو تمہیں اجتماعیت میں پیش آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں اختلاف میں نظر آ رہی ہے۔ جو ناگواریاں اور دشواریاں اور اختلاف اور عذیر آپس کی اجتماعیت کے ساتھ، وہ بہت بہتر ہے ان تمام خیروں سے جو خیر اختلاف میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو اجتماعی کے ساتھ قوت ہے، وہ قوت اس وقت تک ہے جب تک آدمی عملے کے ساتھ جڑا رہے۔ بالکل یہ بہت آسان مثال تھی، اللہ ویلے کا رحمت کرے اللہ نقبال کو، انہوں نے افتراق اور اجتماعیت کی ایسی مثال پیش کی ہے۔ فرض پائے اور ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کوئی موج کتنی بھی طاقتور ہو، اگر وہ دریا سے باہر نکل جائے تو وہ ایک پانی کا چھیٹا ہے، اور اگر یہ دریا کے اندر رہے تو یہ بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کی تہ میں اتار دی، موج پہاڑوں کی طرح ہوتی۔ لیکن اس موج کی قوت اس وقت تک ہے جب تک یہ سمندر کے دائرے میں ہے۔ اگر یہ سمندر سے باہر نکل جائے ساحل پر تو پھر یہ ساحل پر پانی کا چھیٹا ہوگا جو کچھ دیر کے بعد سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قوت عجیب و غریب حدیث ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال مومن کے ساتھ، مومن کی مثال مومن کے ساتھ چلی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر معمار کی دیوار بناتے بناتے مستری کے ہاتھ سے اینٹ گر جائے نیچے تو گرچی ٹوٹ جاتی ہے، 2-4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے، بڑی سنبھال کے اینٹ اٹھائی جاتی ہے کہ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ نہ جائے، ورنہ ٹوٹی ہوئی اینٹ کو لگانا مشکل کام ہوتا ہے۔ روڑے تو وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ میں تو آپ سے ایک مثال اچھی دنیا میں آ گئی، ذہن میں آپ سے بے نیاز کر دی ہے۔ روڑے وہاں پھنسائے جاتے ہیں جہاں لوگ سوراخ کر دیتے ہیں۔